رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی، انڈا فرائی کر رہی ہے۔ دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑکا جو اس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑکا کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے 10 میٹر کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی 10 میٹر کاٹ دو، وہ یوں ناپ رہا ہے، تو 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے یہاں، کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے۔ ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ تیسری جگہ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ چوتھی جگہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ چوتھی جگہ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ پانچویں جگہ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ چھٹی جگہ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے، قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ وہ جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی، اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے، اور وہ آگے۔ ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں ہے، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، اے یوں ہاتھ
گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا وہ گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے، زلزلہ، چیخ و پکار، آہ و بکا، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر۔ میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ۔ لوگ پریشان، بے ہوش نہیں، آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، حیوان بھی مرے، شیر اپنی دھاڑ بھولا، سانپ اپنی پھنکار بھولا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولا، کتا اپنی بھونک بھولا، عقاب اپنی اڑان بھولا، پانی اپنی موج بھولا، سمندر اپنی طغیانی بھولا، آبشاریں اپنا نغمہ بھولیں، بلبل اور کوئل کی کوک گئی اور نغمے گئے، پھول کی مہک گئی، پتیوں کا رنگ گیا، درختوں کے پھل گئے، پھلوں کا رس گیا، رسوں کی مٹھاس گئی، حالیہ پہاڑ سرنگوں ہوا، کاکیشیا سرنگوں ہوا، راکا پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے، انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ایک اے ہائے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو، ہاں خوشخبری سنو، قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، صرف کافر پر آئے گی۔ جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، سب، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی رونے والی نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی میت اٹھانے والا نہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے، ساری کائنات سے فارغ ہوگا وہ پہلا آسمان۔ آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی طواف کرے گی، پہلا آسمان ختم، دوسرا آسمان سب فرشتے دڑم، تیسرا موت، چوتھا موت، چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، موت، پانچواں آسمان موت، چھٹا آسمان موت، ساتواں آسمان موت، پھر صرف 8 فرشتے رہ گئے، 4 عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، اور 4 جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ تو میرا اللہ شان بیانی عزیز سے پوچھے گا کون باقی ہے، اسے تو پتہ ہے کون باقی ہے۔ اسرائیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، تو میرے اللہ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل موت۔ تو اللہ کا عرش یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں، یہ تو آپ کے بڑے مقرب فرشتے، یموت جبریل و میکائیل، تو میرے اللہ کی آواز آئے گی اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ جبریل مک گیا، میکائیل مک گیا، پھر اللہ کہیں گے کون باقی، کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام، تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں، دھڑم، چیونٹی کا مرنا ان کا مرنا اللہ کے لیے برابر۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گے اللہ بھی اسرافیل باقی ہے اور میں باقی۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے، منہ میں وہ بجا رہا ہے، آواز آئے گی اسرافیل مر جائے، یوں گرے گا مٹی کے تودے کی طرح، اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا ہے، یوں لگ جائے گا۔ اب اللہ پوچھے گا کون باقی،
ہوں اسرائیل میں لگ پتے گئے بھی ہوں میری باری بھی آ گئی، اج بچتا میں بھی کوئی نہیں ہے، ہو گئی ٹنگا دڑ 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 دڑ۔ کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلام ہی باقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہیں گے مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، اللہ اکبر، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا، زمین آسمان تو ٹوٹ ٹوٹ چکے ہوں گے نا، اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر ساتوں زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے، اتنی بڑی چیخ مارے گا، دھڑم۔ ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا، آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا، کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، کون؟ له ما في السماوات وما في الأرض، کون؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، کون؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والأرض، کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما، کون ہے؟ وهو العلی العظیم، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، مارتا ہے، لینے سے پاک ہے، دیتا ہے، کھلانے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سلاتا ہے، ذوق سے پاک ہے، طاقتور، مکان سے پاک ہے، لا مکان، زمان سے پاک ہے، لا زمان، ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، نسل حسب نسب سے پاک ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں، وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا، اسی رب کی بڑائی کا بول بول، اسی رب کو مدد کے لیے پکار، مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے، میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر دوبارہ آواز آئے گی، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیأت، پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس، پاکیزہ، سلام، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی اڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا،
تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر، اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے نہیں جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو، اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں، ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کرے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا، کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری، میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، اسرافیل، سور پکڑائے گا، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا،
یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سر اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ ہاں، آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات،
جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی۔ لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مرد یا عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے؟ چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے نہ جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہنوں، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی،
لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے توق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت۔ للہ الامر، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ کب سے ہے؟ من قبل، اس کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں، یہ کب تک رہے گی؟ ومن بعد، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی حد کوئی نہیں۔ زمانوں میں اس کی حکومت، مکان پر اس کی حکومت، مشرق پر اس کی حکومت، مغرب پر اس کی حکومت، شمال پر اس کی حکومت، جنوب پر اس کی حکومت، آسمانوں کا وہ بادشاہ، زمینوں کا وہ بادشاہ، یمسک السماء ان تقع، آسمانوں کو روکنے والا، تھامنے والا، یمسک السماوات، آسمانوں کو روکنے والا، حکومت کرنے والا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین اس کی مٹھی میں، آسمان اس کے غلام، سورج چاند تارے سیارے اس کے غلام، وہ اپنی بادشاہی میں واحد اور احد، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا سنگی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد اور صمد ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ملک اور قدوس ہے، وہ سلام اور مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، ودود ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رعوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، وللہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت ناموں کا مالک ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ زوال ذوف سے پاک ہے، اللہ ظلم جہل سے پاک ہے، اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی جباری کی حد نہیں، اللہ کی جبروت کی حد نہیں، اللہ کی قہاری کی حد نہیں، اللہ کی وسعتوں کی حد نہیں، وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ سوتا نہیں، لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، لا تاخذہ سنہ، وہ سوتا نہیں، ولا نوم، اس نے ساری کائنات کو لا کی تلوار سے مٹا دیا اور کاٹ دیا۔ جو کچھ مشرق میں لا الہ مشرق والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ مغرب والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ شمال والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ، اللہ کرتا ہے، لا الہ جنوب والوں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، اللہ کرتا ہے، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ
خوش کرتا ہے. لا الہ جبریل کی نفی، لا الہ میکائیل کی نفی، لا الہ اسرائیل کی نفی، لا الہ اسرافیل کی نفی، لا الہ کائنات کی نفی، لا الہ کل کائنات کی نفی، لا الہ آسمانوں کی نفی، لا الہ زمینوں کی نفی، لا الہ مشرق اور مغرب کی نفی، لا الہ آگ پانی ہوا مٹی کی نفی، لا الہ بادشاہوں کی نفی، لا الہ صدر وزیروں کی نفی، لا الہ سرداروں شہنشاہوں کی نفی، لا الہ طاقتور کی نفی، لا الہ کمزور کی نفی، لا الہ ایٹم کی نفی، لا الہ راکٹ کی نفی، لا الہ توپ تفنگ کی نفی، لا الہ طاقتور کی نفی. یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے. اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ہر شے پر لا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں. آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ جھگڑنے کی چیز نہیں. یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں سے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بادشاہ کو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، مٹی ہوئی قبریں دیکھو. میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا، ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے. ہمایوں ہند کا بادشاہ، ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر. میں کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ جلائی کے اندھیرا تھا. دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا. میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں بھاگا. ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے. جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا. اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا. اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے. ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ. اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت. واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت. واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت. اذا الشمس كورت، سورج کی موت. واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت. واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت. واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت. واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا عش ما شئت، میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، فإنک میت، موت تجھے بھی آئے گی. میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو،
اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتہ، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا، اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، انہیں کہا اماں ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو۔ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یا زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو
ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا. تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے. بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیتی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی. ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا, ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا, کٹھے کہیں دبا دینا. فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی. ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا. نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا. قارونوں کو مہلت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا. پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا. پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا. پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا, ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا. پھینک دیا, جل گئی, ہڈیاں نکل آئیں. انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا. 2000 سال گزر گئے. میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں. جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے, جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا. یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. اللہ سے سودا کر لو, اللہ سے سودا کر لو. یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ. ایک سودا یزید نے کیا, اس نے خون بہایا, اس نے ظلم کیا. ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا. ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی. اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا. پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا, سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا, زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا. پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی, مال دیا, بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ, یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو, یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, یا قبر میں جانے سے انکار کر دو, یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو, یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا, اللہ کے سامنے رسوا کر دیا. موت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, آخرت ہے, اللہ ہے, رسالت ہے, محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا, لٹ گیا, دان توڑوائے, خون ہوا. جاؤ چلو میرے ساتھ, میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا. ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں, 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ, اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے, سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا, اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا. لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے, 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا, اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے, تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں. چھری اٹھائی, فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ. بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو, سیر کرانے لے جا رہا ہوں.
بچے کو تیار کرایا. آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے, انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے, میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے, یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے. اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو, اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو, ہر شے سے ہٹنا سیکھو. جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. ہارنا پڑے ہار جاؤ, مٹنا پڑے مٹ جاؤ, لٹنا پڑے لٹ جاؤ, دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو. کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ. مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے, کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو, میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا. دو جہان کا سردار, مقام محمود کا مالک, عرش فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے, محمد جس کا نام, احمد جس کا نام, طٰہٰ جس کا نام, یاسین جس کا نام, پیٹ سے پتھر, پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی, تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں ابراہیم نے چھری نکالی, بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے. بیٹا کہتا ابا جلدی کر, دیر کیوں کرتا ہے. ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو, ایسی اولاد بناؤ, ایسے باپ بنو, اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے, بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے, پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے, اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا, کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو, یہ میری ماں کو دے دینا, یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی, جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا, مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا, مجھے ادھر دبا دینا. ابا میرے ہاتھ باندھ دے, میرے پاؤں باندھ دے, اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. تم پیسے پہ لڑے, تم منصب پر لڑے, تم عہدوں پر لڑے, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے, کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں, تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے, کسائی کی طرح جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے, پاؤں باندھ رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے, مجھے الٹا لٹا دے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ, الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا, چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے, ایک ہاتھ میں سر کے بال, ایک ہاتھ میں چھری, گوڈا اس کی کمر پر, اور یوں آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے کائنات ہل گئی, ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی, کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے.